الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم سورۃ القیامہ کی 2 آیتوں پر بات کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ اور دیگر آیات بھی تفصیل میں آ جائیں گی، اور یہ ایک بہت ہی اہم اور نازک موضوع ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھیں گے۔ دیکھیے، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7437، یا رسول اللہ حل نرا ربنا یوم القیامہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تضارون فی القمر لیلۃ البدر، فرمایا کہ کیا تم 14ویں کی رات کی چاند کے دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ قالوا لا یا رسول اللہ، تو صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ قال فہل تضارون فی الشمس لیس دونہا سحاب، فرمایا کہ کیا تم لوگ سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو جب اس پر کوئی بادل بھی نہ ہو؟ قالوا لا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا ہرگز نہیں اللہ کے رسول۔ قال فإنکم ترونہ کذالک، تو فرمایا کہ اسی طرح تم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ تو یہ دیکھیے، ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور صرف مومن ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، صرف مومن ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، اور یہ جنت میں یہ دیدار ہوگا۔ اب یہاں ایک اور آیت ذہن میں رکھ لیجئے، سورۃ المطففین کی آیت نمبر 15۔ یہاں ابرار اور فجار کا تقابل بیان کیا گیا ہے کہ نیک لوگ اور فاجر و فاسق، فجار، بد کردار لوگ، تو ان کے بارے میں کہا گیا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلا شبہ یہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے، یعنی حجاب میں رکھے جائیں گے، محجوب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار انہیں نصیب نہیں ہوگا، ان فاجروں کو۔ تو اب 2 باتیں معلوم ہو گئی ہمیں، ایک تو وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ کچھ لوگ اس دن بڑے تر و تازہ ہوں گے اور ان کے چہرے پر بشاشت ہوگی، اور وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ وہ بدبخت لوگ جو اللہ کے دیدار کے منکر ہیں، اور وہ اللہ کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ دیکھیے، اسی طرح سورہ یونس کی ایک آیت ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، تو جن لوگوں نے اچھے کام کیے، للذین احسنوا الحسنی، ان کا صلہ نیکی ہے، بھلائیاں ہیں۔ الحسنی کا مطلب ہے العاقبۃ الحسنی، للذین احسنوا الحسنی، جو اچھے کام کریں گے ان کے لیے اچھا اجر ہے، بھلائی ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟
تو اس کے بعد یہاں سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں کہا جا رہا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ، یعنی جو لوگ اچھے کام کریں گے ان کے لیے اچھا اجر ہے اور خوبصورت اجر ہے، اس کے علاوہ وزیادۃ، اور وزیادۃ، اور اس میں دیدار الہی شامل ہے۔ اور وہاں سورہ قاف میں کہا گیا ولدینا مزید، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوں گی، اور وہ سسپنس ہے، سرپرائز ہے، اللہ کا دیدار ہے۔ اب دیکھیے حضرت صہیب رومی کی ایک روایت آئی ہے صحیح مسلم کے اندر، یہ حدیث نمبر 181 ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، قال یقول اللہ تبارک و تعالی تریدون شیئا ازیدکم، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم کوئی اور چیز کا مطالبہ کرتے ہو یا پسند فرماتے ہو کوئی اور چیز، تاکہ میں تمہیں کچھ اور زیادہ دوں، ازیدکم، فیقولون الم تبید وجوہنا الم تدخلنا الجنہ وتنحدنا من النار، تو وہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو منور نہیں کیا؟ دیکھیے یہ تبیدو کا مطلب یہی ہے کہ روشن کر دیا، ہم چہرے روشن ہیں، وجوہ یومئذ، تو یہاں نادرہ کی تفسیر میں یہ بات آ رہی ہے الم تبید وجوہنا، اور کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، اور وتنحنا من النار، اور کیا تو نے ہمیں آگ سے نہیں بچا لیا؟ قال، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا، فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، اور فَمَا أُوتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِم مِّنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ، اور کوئی چیز ایسی عطا نہیں کی گئی جو اپنے رب کو دیکھنے سے زیادہ، اللہ عز و جل کو دیکھنے سے زیادہ محبوب ہو اور پیاری ہو۔ ثم تلا هذه الآیہ، اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی للذین احسنوا الحسن وزیادۃ، کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے بہترین اجر و ثواب ہے، وزیادۃ، اور اس کے علاوہ بھی ہے۔ اسی طرح دیکھیے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے، حدیث نمبر 7435 ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، کہ جس میں بتایا گیا ہے انکم سترون ربکم عیانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے صاف دیکھو گے۔ اب یہاں دو باتیں ذرا سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اس جسم کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارینی، مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو اللہ نے کہا تھا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ وہ سورۃ الاعراف کی جو آیت ہے وہ آپ کے پیش نظر رہے۔ تو اور انہوں نے کہا، ضد کی، تو کہا کہ اچھا تم پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ ان استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا، فسوف ترانی، اس کی کچھ مدت بعد، فسوف ترانی، تو مجھے دیکھ سکو گے۔ اور ہوا کیا؟ پہاڑ فلما تجلی ربہ، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور فرمایا تبت الآن، میں آئندہ سے یہ مطالبہ نہیں کروں گا۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔
اسی طرح دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدارون فی القمر لیلۃ البدر قالوا لا یا رسول اللہ قال فهل تدارون فی الشمس لیس دونہا سحاب قال یا رسول اللہ قال فإنکم ترونہ کذلک، فرمایا کہ کیا 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول۔ تو پوچھا کہ سورج کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری پیش آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ، اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ تو اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اب یہاں ایک دو باتیں اور بھی ہیں، ذرا ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو قرآن مجید صاف کہتا ہے، کئی مقامات پر یہ بات بتائی گئی، اور خاص طور پر سورۃ الحدید کی جو مشہور آیت ہے، سورہ حدید کی جو مشہور آیت ہے، آیت نمبر 3 اور 4، اس میں کہا گیا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وہ اول ہے، سب سے پہلے ہے، اور والآخر، اور سب کے بعد ہے، اور والظاہر والباطن، اور وہ سب سے زیادہ ظاہر ہے اور وہ سب سے زیادہ چھپا ہوا ہے، باطن ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا مکمل علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں کہا گیا هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، کہ اس نے زمین اور آسمانوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر وہ عرش پر بلند ہوا، ثم استوى علی العرش، عرش پر بلند ہوا۔ تو اب یہاں یہ بات ذرا سمجھ لیجئے کہ وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، یعنی اپنی آیات کے اعتبار سے ظاہر ہے، اور اس کی تخلیقات اور اس کی مخلوقات وہ اس کے وجود کا ثبوت فراہم کر رہی ہیں کہ ایک ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ایک خالق موجود ہے، اور لیکن وہ چھپا ہوا بھی ہے، الباطن بھی ہے وہ، اور اس سے زیادہ مخفی کوئی چیز نہیں ہے، سب سے زیادہ چھپا ہوا ہے وہ۔ اور یہی تو امتحان ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا تو پھر لوگ سبھی اس پر ایمان لاتے، لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ وہ اپنی صفات اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے فرشتوں کے ذریعے لوگوں کو بتائے، اور اس کی صفات اور اسماء حسنہ اور صفات حسنہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے۔ یہی امتحان ہے انسان کا۔ اور اب ذرا غور فرمائیے، اس میں یہاں یہ بات بھی بتائی گئی اسی آیت نمبر 4 میں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، مَعَكُمْ، وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تو یہاں 2 باتوں کو سمجھ لیجئے، اور ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی تمام آیات پر ایمان لانا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح احادیث پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک کی ایسی تعویل نہ کی جائے، ایسی تفسیر نہ کی جائے جو کسی دوسری آیت کے خلاف ہو یا کسی دوسری صحیح حدیث کے خلاف ہو۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے جو پیش نظر رہے۔ تو اب ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ تو یہ جو بعض لوگ اور بعض فلسفی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان نہیں ہے، لا مکان لہ،
یہ ایک غلط بات کہتے ہیں، یہ الگ غلط بات کہتے ہیں۔ دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 537 اس حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا کہ این اللہ، کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء۔ تو پوچھا کہ من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اعتقھا فانھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو چونکہ یہ مومن ہے۔ اور وہاں سورہ ملک میں کہا گیا اامنتم من فی السماء، امنتم من فی السماء، 2 آیتیں ہیں۔ کیا تم بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے وہ تم کو زمین میں دھنسا دے؟ کیا تم بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھریلی ہوا بھیجے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔